السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، اہلیان پاکستان کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ پارلیمنٹ سے توہین صحابہ بل پاس ہوا ہے۔ توہین صحابہ بل یہ پہلے سے بھی موجود تھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ پہلے عام آدمی کی توہین کی سزا 5 سال اور صحابی رسول کی سزا 3 سال تھی۔ یہ بالکل غلط تھا۔ کیوں؟ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جب عام آدمی کی سزا وہ 5 سال ہے تو صحابی رسول جو صحابی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، جن کی کامیابی کا تذکرہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہی فلاح پانے والے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوا، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھی چیز کا وعدہ کیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ تو ایسی شخصیات کا، مقدس ہستیوں کا مقابلہ ہم جیسے ناکاروں سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بل جمع کرایا گیا، اس میں ترمیم کی گئی، اور اب یہ بل پاس ہوا کہ صحابی رسول کی سزا وہ 3 سال نہیں، وہ 10 سال کر دی گئی۔ تو اس پر خوشی کا مقام ہے، خوشی منانی چاہیے تھی اس پر، لیکن یہاں کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ اس پر غصہ کر رہے ہیں۔ آپ ان کا غصہ ملاحظہ کیجئے۔ چور رستوں سے بل پاس کروانا اور پھر آخری دن دھڑا دھڑ 10 بلوں کو سینٹ میں پاس کروانا۔ کیا قیامت آ رہی تھی کہ آخری دن اتنے بل پاس کروائے؟ تو یاد رکھیے، آج میں دونوں بڑی شخصیات سے اور اداروں سے رابطے میں رہا، اور بہت جلد تیاری کیجئے، بہت جلد متفقہ طور پر پورے ملک میں احتجاج کی کال دی جائے گی۔ اور یہ دوسرے صاحب ہے بابا جی، یہ تو کچھ زیادہ ہی غصہ دکھائی دے رہے ہیں۔ بل منظور ہو گیا ہے، جو آ رہا ہے ہمارے پاس چلا رہے، منہ اٹھائے، مولانا بل منظور، مولانا کیا کرے؟ وہ بغیرت جو بیٹھے تھے 50-60 سینٹ میں، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ جو قومی اسمبلی میں بیٹھے تھے 50-60 جو ووٹ لینے آتے ہیں اور جلوسوں میں ننگے پیر آتے ہیں کالے کپڑے پہن کے، وہ کیا کر رہے تھے؟ اسمبلی میں وہ بیٹھے، میں بیٹھا ہوں ان کے سامنے، ورنہ سب کہاں مر گئی تھی ان کی غیرتیں؟ کدھر چلا گیا تھا ان کا تشیع؟ کدھر چلی گئی تھی شیعت؟ مولائی بن کے گھس جاتے ووٹ لینے کے لیے، کہاں تھے؟ سب مر گئے تھے، ان کے سامنے ہوا ہے۔ تو ان کا یہ غصہ کیوں ہے؟ ایسی ہستیاں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ایسی مقدس ہستیاں جن کا مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا ہے، کوئی بڑا سا بڑا ولی اللہ اور قطب الاقطاب بھی صحابہ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو خود بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، انہیں تاریخ نے خلیفہ راشد کا لقب دیا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس دور کا بڑا ولی کسی ادنا صحابی کے درجے کو پا سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دور کا مسلمان اس کی سواری کے نیچے آنے والے، یعنی صحابی کے سواری کے نیچے آنے والی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو میری یہاں شیعہ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کو بھی اس بل پر خوش ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جب کوئی اٹھتا تھا، آپ میں سے کوئی بیوقوف، کوئی احمق اٹھتا تھا امن کو پاش کرنے کے لیے، وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور یہاں کوئی قانون نافذ کرنے والا کوئی ٹھوس قانون نہیں تھا کہ اس کو پکڑا جاتا اور اسے قرار واقعی سزا دی جاتی، تو کیا ہوتا؟ کوئی سنی اٹھتا، اسے قتل کر دیتا۔ پھر آپ میں سے کوئی اور اٹھتا، کسی سنی عالم کو، عالم دین کو شہید کر دیتا۔ مولانا یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سعید احمد جلال پوری رحمہ اللہ، ایسی ایک بڑی فہرست ہے جو سنی علماء کو شہید کیا گیا۔ اور آپ کی طرف سے بھی جنہوں لوگوں کو پورا عباس ٹاؤن، آپ کے سامنے پورے ٹاؤن کو جو ہے بم بلاسٹ سے اڑایا گیا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کیوں ہوتا نا؟ یہ اسی لیے ہوتے تھے کہ کوئی بدبخت جو ہے وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا تو پھر اس طرح کے ہو جاتا، اس طرح کے واقعات رونما ہوتے اس سے۔ تو یہاں آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ کوئی اس طرح کے جب گستاخی کرے گا ہی نہیں تو پھر اس طرح کے واقعات بھی رونما نہیں ہوں گے، امن و امان کی فضا قائم ہوگی،
امن و آشتی کا پھریرا لہرائے گا تو اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے، تلملانا نہیں چاہیے۔ غصے کی آگ کو کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم روڈ بلاک کریں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے تو آپ یہی اشارہ دے رہے کہ بھئی ہم ان مقدس ہستیوں کے شان میں گستاخی کریں گے، تو آپ گویا کہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے نا آزادی ملے کہ ہم جو ہے نا اس طرح کرتے رہے۔ صحابہ کی شان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی تطہیر، جن کی تقدس کو قرآن نے، اللہ نے خود بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ان پر کیچڑ اچالنا گویا کہ قرآن پہ کیچڑ اچالنا ہے، پورے دین پہ کیچڑ اچالنا ہے، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچالنا ہے۔ تو لہٰذا آپ ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کریں کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، احتجاج کس لیے کر رہے ہیں، تو اس سے باز آئے اور اس بل پر غصہ ہونے کے بجائے خوشی کا اظہار کریں۔